بناؤ میں خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین. آپ تمام حضرات کا پرشین لیکچر سیریز کے 32ویں لیکچر میں خیر مقدم ہے. اور آج کی لیکچر کی صدارت پروفیسر علی مشرف خان سابق صدر شعبہ اور بہت ہی مؤدبانہ خیر مقدم کرتا ہوں، ادب کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں آج کے خطیب پروفیسر اخلاق احمد آہن، جو کہ فارسی دنیا میں جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، اور ہم اور آپ اچھی طرح ان سے واقف ہیں اور آئے دن ان کے لیکچر سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کا سر بہت خیر مقدم کرتا ہوں اپنے شعبے میں. اور سب سے پہلے میں راجندر کمار صاحب پروفیسر راجندر کمار صاحب صدر شعبہ فارسی سے درخواست کروں گا کہ گلدستہ پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب کی خدمت میں بھیٹ کریں. بھیٹ کریں بہت بڑھیا. اب ڈاکٹر مہتاب جہان صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ گلدستہ صدر صاحب کی خدمت پیش کریں. بہت عمدہ. استقبالیہ کلمات کے لیے پروفیسر راجندر کمار کو میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات سے شکریہ ڈاکٹر جعفر صاحب. آپ سبھی کا اس خصوصی خطبے میں خیر مقدم کرتا ہوں میں شعبہ فارسی کی طرف سے. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر ضیاءالرحمان صاحب نے فرمایا کہ آج کے جو خطیب ہیں پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب ہیں، اور ان کو شعبہ فارسی نے دعوت سخن دی ہے غالب کے اوپر بات کریں، ان کی فارسی شاعری پہ بات کریں. یہ کافی دنوں سے میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ اب ہندوستان میں غالب کی فارسی شاعری پہ کوئی گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے. جہاں تک مجھے علم ہے 3 یا 4 سال پہلے ذاکر حسین کالج میں یہ پروگرام ہوا تھا. اس کے بعد شاید ہندوستان میں جتنے بھی شعبے فارسی ہیں یا دوسرے جو بھی ادارے غالب سے بھی وابستہ ہیں، وہ بھی غالب کی فارسی شاعری پہ گفتگو نہیں کرتے. یہ میرے لیے بڑی حیرت کن بات ہے. سب ان کی اردو شاعری پہ بات کرتے ہیں، جبکہ غالب ایک نامچین ہماری ہندوستانی شخصیت ہے فارسی ادب میں، لیکن ان کی فارسی شاعری پہ کوئی گفتگو کرتا ہی نہیں ہے. ان کے نسخوں پہ بات ہوتی ہے، ان کے خطوط کی بات ہوتی ہے، لیکن جب فارسی شاعری کی بات آتی ہے صفر. تو بہت دنوں سے اخلاق صاحب سے میری گفتگو چل رہی تھی کہ غالب کی فارسی شاعری پہ گفتگو تھوڑا سا مشکل ہے غالب کو سمجھنا، ان کے خطوط کو سمجھنا وہ بھی مشکل ہے. اس میں ہمارے پروفیسر علی مشرف خان صاحب نے ان پہ خطوط پہ کام کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. کئی بار ان سے بھی میری گفتگو ہوتی تھی کہ غالب کی فارسی شاعری پہ ہمارا ہندوستانی کوئی بھی استاد بات کرنے کو آمادہ ہی نہیں، کیوں؟ اخلاق صاحب سے میری اس بات پہ کئی بار گفتگو ہوئی کہ کوئی تو کرے بات. تو میں بہت مطلب خوش ہوں کہ اخلاق صاحب نے کہ خود شاعر ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی کہا اس سے متفق کیا ہاں غالب کی فارسی شاعری پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کیوں نہیں کہ آپ بھی اس کی تھوڑا سا آپ پیش قدم آئیں اور اس پہ گفتگو کریں. تو بہرحال انہوں نے ہماری اس دعوت کو منظور کیا اور آج غالب کی فارسی شاعری پہ وہ بات کرنے کو تیار ہوئے. تو میں ان کے لیے انہیں مبارکباد دیتا ہوں. غالب کا جو فارسی دیوان ہے ایران سے چھپ چکا ہے، ہندوستان میں بھی وہ ایڈٹ ہو کے چھپا ہے، لیکن اس کے جو ایڈیٹر ہیں محمد حسن حائری وہ ایک بات لکھتے ہیں غالب کے بارے میں، ان کا نقل قول ہے، میں کوٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں شیوے غالب ہمان روش و کیفیت سخن عرفی و کلیم و سائف اصل
के बेसब के ख्याल पर ये सादियों हाफिजो मौलवी रंगो बुए याफ्ते अस्त। वाह, गालिब खुद भी कहते हैं, उन्हें अपना था उनकी फारसी शायरी पे, वो खुद कहते फारसी बीन ताबे बीनी नक्श हाये रंग रंग बेगुजर आज मजमू ये उर्दू के बी रंग मनस। खुद गालिब भी कहते थे, और गालिब को खुद पर भी नाज था, उन्हें एहसास था कि मेरे फारसी बहुत बुलंद मकाम रखते हैं, और आम आदमी के लिए समझना, आम एक अदीब के लिए समझना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल पसंद है बेदिल की तरह गालिब की। तो वो कहते थे कैफियत उर्फी तलब अज तीनी ते गालिब जामे दीगरान बादे शिराज ना दर। देखिए, उन्हें खुद एहसास था मेरी फारसी शायरी जो है, हम अल्लाह है फारसी ईरानी शोरा के। तो खैर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तो बेहतर है कि मैं दावत सुकून देता हूँ प्रोफेसर अखलाक खान साहब को, आए और उनकी फारसी शायरी और हिंदुस्तानी फारसी अदब के तवज्जो से कुछ बातें फरमाएं, और आप लोग हम गालिब को समझने की कोशिश करें। शुक्रिया प्रोफेसर राजेंद्र साहब। सदर जलसा प्रोफेसर अली मशरफ खान साहब, डॉक्टर अली अकबर शाह साहब, डॉक्टर ज़िया साहब, डॉक्टर महताब साहिबा और तमाम अजीज़ साथी। वक्त साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि जब भी गालिब के हवाले से गुफ्तगू होती है तो गालिब का जो एक तासुर बन गया है कि वो उर्दू शायर हैं, उनकी फ़ारसी शायरी से एक तरह से बोध है, नाआशनाई है, बल्कि अब तो लोग ताज्जुब करते हैं कि अच्छा गालिब फ़ारसी के भी शायर थे, और यही हाल इक़बाल के साथ है। जबकि इन दोनों बड़े शोरा का जो बेशतर कलाम है और तहरीरें हैं वो फ़ारसी में हैं, और वो खुद फ़ारसी अदब का एक बेशबहा एक तरह से उसका हिस्सा है। और ख़ुद जैसा कि उन्होंने शेर पढ़ा, और उसका एहसास तो गालिब को भी था और बल्कि गर्रा था, और वो ये कहते हैं कि मन इमरूज़ मन निज़ामी व खाकानियम बेदाह दहलीज़ मन बेगंज व खाकन बराबर अस्त। यानी फ़ारसी अदब के दो अजीम शोरा निज़ामी और खाकानी जो अपने तर्ज के बुनियादगार हैं, और ख़ुद पूरी 1500 साल तारीख़ में उनका एक मकाम है, उनका हम पल्ला करार देते हैं। तो हम उसमें देखेंगे कि किस हद तक जो है उनके दावे दुरुस्त हैं, और किस हद तक जो उनकी वजह से भी कन्फ्यूज़न हुआ, या जो मबाइस रहे, मुनाक़शे रहे अदबी, उससे उनकी ख़ुद जो अदबी हैसियत है उस पर क्या पर्दे पड़े और क्या एक तरह से कन्फ्यूज़न्स पैदा हुए, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं तमहीदी तौर पे एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, ताकि हम गालिब की शायरी पे जब आए तो उसकी तफ़हीम में हमें आसानी हो, और बल्कि जो बाकी जो मुताख़िरीन की जो फ़ारसी शायरी है उसके हवाले से। पहले तो यही कि 2-3 बातें कि हम देखते हैं कि बेदिल एक तरह से आखिरी नस्ल है। बेदिल का इंतकाल 1720 में होता है, और वो एक तरह से आखिरी नस्ल है जो खालिस फ़ारसी शायरी करने वाली है। उनके बाद की जो नस्ल है, जो एक तरह से उनके शागिर्दों की नस्ल है, जिसमें हम खाने आरज़ू को देखते हैं, आतिम है, दर्द है, ठीक है, कायम है, ये पहली नस्ल है जो
ذو لسانین شعراء کی پہلی نسل ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد کی جو نسل آ رہی ہے خود میر ہیں، سودا ہیں، جو ایک طرح سے بڑے اردو کے شاعر کے طور پہ ان کی شناخت ہوتی ہے اور اردو کا ایک لہجہ وہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے کیا اس کے ایک طرح سے تہذیبی وجوہات کیا تھے، تاریخی وجوہات کیا تھے، لسانی کیا وجوہات ہو سکتی تھیں؟ مختصراً یہ کہ دو تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے ابھی اس پہ کافی تفصیل سے الگ سے لکھا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک تو یہ کہ جو ایک زبان جو ایک بولی کی شکل میں تھی اور مختلف خطوں میں الگ الگ بولیاں بولی جاتی ہیں. جیسے اردو کی تاریخ ہم جب پڑھتے ہیں تو الگ الگ جو مورخین ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دلی کی کھڑی زبان سے بنی ہے، کوئی کہتا ہے پنجابی سے بنی ہے، کوئی کہتا ہے دکنی سے بنی ہے، اور مجموعی طور پہ شاید سب سے مل کے بنی ہے. تو ظاہر ہے وہ بولی کی زبان تھی، لوگوں کی آپس کے مکالمے کی زبان تھی. اور عام طور سے جو بالکل نوخیز جو زبانیں ہوتی ہیں اور زبانوں کا جو سفر ہے، تو جب وہ لہجے سے یا بولی سے اس سطح پہ آ جائیں کہ ادب کا حصہ ہو جائے یا جس میں ادبی اظہار کیا جانے لگے یا اس میں اتنا کانفیڈنس آنے لگے، تو یہ اس کے ایک طرح سے عروج کا زمانہ شروع ہوتا ہے. تو ویسے ہی اردو جو بن رہی تھی، جس کا نام اردو نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہندوی کہتے تھے یا اور بھی مختلف نام تھے، ریختہ کہتے تھے، غالب تک مطلب 19ویں صدی کے نصف تک یہ بات چلی آ رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. اور ایک واقعہ جو عام طور سے اردو کی ادبی تاریخ میں ذکر ہوتا ہے وہ ہے ولی دکنی کا شمال آنا. اب ظاہر ہے ولی دکنی جو ہے وہ ایک صوفی انسان ہے، اور صوفیوں کا تعلق جو ہوتا ہے عام طور سے عوام سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب عوام کی میں گفتگو کر رہے ہیں تو عوام میں ہی پھر وہ عوامی زبان میں ہی مشاعرے بھی کرتے ہیں تاکہ اس کو ابلاغ کر سکیں. ہمارے جتنے بھی صوفی شعراء ہیں، چاہے بابا فرید کو لے لیں، پنجابی کے میرے خیال سے سب سے شروعاتی شاعر ہیں وہ. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ بہاول جو ہے، جو مولانا کے بیٹے ہیں، وہ غالباً پہلے صاحب دیوان ترکی شاعر ہیں. ترکی زبان اس وقت اس طرح سے وہ نہیں ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوام سے جڑے ہوئے شعراء ہیں، اور ہمارے یہاں مشرقی دنیا میں عام طور سے عرفا ہیں جنہوں نے یہ کام انجام دیا. تو یہ کام ہندوی کے حوالے سے بھی ہوا. اور جب وہ دلی آتے ہیں اور یہاں لوگوں نے دیکھا کہ بھائی اس زبان میں بھی شاعری ہو سکتی ہے، تو ایک تو یہ ہوا، اس کی طرف دھیرے دھیرے توجہ دینی شروع کی گئی. خود درد ہے، درد اس زبانی کے شاعر ہے. دوسرا جو واقعہ ہوتا ہے وہ ہے یہ کہ جھگڑا ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پوسٹ اورنگزیب پیریڈ میں جب ایک طرح سے سیاسی طور پہ ڈکلائن بھی ہوتا ہے، اور وہی زمانہ ہے جب نادر شاہ کا حملہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 1739 میں. تو ایک طرح سے انقطاع، ایک طرح سے تعلقات کا جو ہے ٹوٹتا ہے ایران کے ساتھ. جو آمد و رفت چل رہی تھی، ٹھیک ہے، پچھلے 200 سال سے، اس میں کہیں نہ کہیں ایک کمی آتی ہے. اور پھر یہاں پہ جس طرح سے سرپرستی ہو رہی تھی ہندوستان میں، چونکہ جب ایک مضبوط ملک ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی اور خوشحال ہوتا ہے، تو دنیا کے عام طور سے لوگ اس طرف مہاجرت کرتے ہیں. جیسے آج کل کے زمانے میں کینیڈا اور امریکہ جاتے ہیں، اس زمانے میں ہندوستان آتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ پوسٹ اورنگزیب ایک طرح سے زوال آ رہا ہے، تو یہ جو مہاجرت ہے وہ اس میں کمی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی زمانے میں آپ دیکھیں کہ حزین کے آنے کی وجہ سے، اور حزین نے جو اعتراضات کی یہاں کے شاعروں پہ، وہ ایک وجہ بنی کہ ایک ایرانی شاعر ہے، استاد شاعر ہے، اور وہ ایسے سخت اعتراضات کر رہا ہے اور ایسی ناگفتنیاں بھی کہہ رہا ہے جس کو ہم یہاں پہ کسی جگہ پہ اس کی تکرار نہیں کر سکتے. اور اس میں پھر ایک جھگڑا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ایک یہاں کے طبقے میں
فارسی کو لے کے یا فارسی کی طرف ہی صرف توجہ ہو، ایک تھوڑی سی سر میری احساس کمتری بھی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ پوری بحث جو ہے اس کی بنیاد میں ایک جو چیز ہے وہ غلط فہمی بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فارسی جو ہے اس زمانے میں پچھلے 1000 سال جو ہے اس سے بھی زیادہ پورے آدھے ایشیا کی جو ہے لنگوا فرینکا ہوتی تھی۔ آپ وہاں سے لے لیں بلیک سی جہاں پہ آج استنبول ہے، اور جو ایسٹرن روم ہوتا تھا وہاں سے لے کے اور چین کے بارڈر تک، بلکہ چین کے اندر تک، اور پورا سب کانٹیننٹ اور پورا سینٹرل ایشیا اور پورا ایران، اتنا بڑا ایک امپائر تھا، تہذیبی امپائر کہہ سکتے ہیں، اور اتنی بڑی زبان یہ تھی کہ اتنے علاقوں کو لنک کر رہی تھی، لنک لینگویج تھی، اور اس کی حیثیت اس زمانے میں تقریباً وہی تھی جو آج کل انگریزی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں آج کی انگریزی میں کہ ہندوستانی انگریزی الگ ہے، ہندوستان میں بھی ساؤتھ کی انگریزی الگ ہے، شمال کی الگ ہے، آسٹریلیا کی انگریزی الگ ہے، برٹن کی الگ ہے، امریکہ کی الگ ہے، کینیڈا کی الگ ہے، اور سب کی اپنی اپنی شناخت ہے، یہ سارے علاقائی لہجوں اور زبانوں کی۔ تو فارسی کی بھی تھی، اور ہمارے ہاں جو آپ دیکھیں گے جو مہاجرت ہوئی، جو ابتدائی مہاجرت جنہوں نے ہندوستان میں فارسی ادب کی بنیاد ڈالی، وہ لوگ تھے جو اس علاقے سے آئے تھے جس کو ہم خراسان بزرگ کہتے ہیں، سینٹرل ایشیا سے، سمرقند سے، اور اس علاقے سے آئے تھے، موجودہ افغانستان سے آئے تھے۔ تو ان کا لہجہ اور جو گیلان، اصفہان اور شیراز کا جو لہجہ ہے اس سے مختلف تھا، ان کی ترکیبات مختلف ہیں۔ پھر وہ یہاں کی تہذیبی زمین میں پل رہی ہیں، تو یہاں کے مقامی عناصر انہوں نے اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنسکرت کب کی پوری ایک روایت ہے، اور اس کی کتابیں اور اس کا ادب جو ترجمہ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے اثرات بھی داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک نیچرل تھا، جو ہنسی کا جو ریاکشن تھا وہ نیچرل تھا، ٹھیک ہے۔ کہ جیسے کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ جو مہارانی ہے برٹن کی، تو وہ اعتراض کرتی ہیں، کئی بار ان کی تقریروں میں ہوتا ہے، جو سالانہ تقریریں ہوتی ہے، کہ ہماری انگریزی خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو خاص برٹش انگلش ہے، اور اس کا جو لہجہ تبدیل ہوتا ہے، ہماری اردو زبان جو بہت ہی اس لحاظ سے تو چھوٹی زبان ہے، لیکن آپ دلی کا لہجہ، لکھنؤ کا لہجہ، عظیم آباد کا لہجہ، حیدرآباد کا لہجہ دیکھیں تو اس میں فرق ہے، اور ایک دوسرے پہ لوگ اعتراضات کرتے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز ہوئی، اور یہ ایک طرح سے کنفیوژن غالب تک چلا آیا، ٹھیک ہے۔ اور غالب جو ہے جو جب وہ کہتے ہیں، اور جب ان کا جھگڑا ہوا ہے کلکتے کے سفر کے دوران قتیل کے شاگردوں سے، اور یہی اعتراضات انہوں نے بھی اٹھائے جو حزی نے بھی اٹھائے تھے، تو پھر وہ خود کو کہتے ہیں کہ میں جو ہوں میں اس سلسلے کا شاعر ہوں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں ایک نظم ہے پوری بڑی مشہور نظم ہے کہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ شنیدم کے در دورگاہ کہن شدے عنصری شاہ صاحب سخن چوارنگ از عنصری شد تحیق، یعنی پہلا شاعر جس کو بتا رہے ہیں صاحب اسلوب و سب، یا اس اساتذہ کا جو ایک طرح سے سلسلہ بتا رہے ہیں، اس میں عنصری کو بتا رہے ہیں۔ بے فردوسی آمد گلہ مہی چو فردوسی آورد سر در کفن، بے خاکانی آمد بساط سخن چو خاکانی از دار فانی گذشت، نظامی به ملک سخن شاه گشت، نظامی چو جام اجل در کشید، سر چتر دانش به سادی رسید، چو اورنگ سادی فرا شد ز کار، سخن گشت بر فرق خسرو نثار، چو خسرو چو نوبت به جامی رسید، ز جامی سخن را تمامی رسید۔ اور اس کے بعد پھر غالب نے اضافہ کر دیا کہ جامی بے طالب بے عرفی بے طالب رسید، بے طالب
وز عرفی و طالب غالب رسمی، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اس سلسلے کا آخری استاد جو ہے وہ میں ہوں. تو یہ وہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ ان کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس دعوے میں مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ میں غزل میں نظیری کو اپناتا ہوں، میرا طرز جو ہے عرفی جیسا ہے. اور ایک جگہ انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ میں ہندوستانی شاعروں میں خسرو کے علاوہ کسی کو خاطر بھی نہیں لاتا. کئی جگہ پھر وہ بے دل کو مان لیتے ہیں، بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے لکھا بھی ہے کہ گرچہ بے دل اہل ایران نیست لیک ہمچو قتیل نادان نیست، یعنی قتیل جیسا شاعر کو وہ نادان کہہ رہے ہیں. اور آن کے طے کر دے موقف را چہ شناست قتیل و واقف را، حقارت سے قتیل و واقف کو وہ خارج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں وہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور بہت ساری اس بحث میں ان کے خطوط سے خاص طور سے چیزیں نکل کے آتی ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک خط سے آپ کو نقل کرتا ہوں جس میں انہوں نے ہندوستانی جو اساتذہ ہیں ان کو کیسے برا بھلا کہا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک خط ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اصل فارسی کو اس خطری بچے قتیل علیہ معلے نے تباہ کیا، رہا صاحب غیاث الدین رامپوری نے کھو دیا، ان کی سی قسمت کہاں سے لاؤں جو صاحب عالم کی نظر میں اعتبار پاؤں، ٹھیک ہے. اشارہ بہادر شاہ ظفر کی طرف ہے. خالصاً للہ غور کرو کہ وہ خران نامشخص کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو خران نامشخص نے بالکل گالی دی ہے، ٹھیک ہے. اور میں خستہ و دردمند کیا بکتا ہوں، واللہ نہ قتیل فارسی شعر کہتا ہے اور نہ غیاث الدین فارسی جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے اعتراض، اور وہ بنیادی طور پہ جب آپ پورے اس جھگڑے میں جائیں گے تو ان کی جو ایک ذہنی کیفیت ہے یا جو ایک جھنجھلاہٹ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنے دور کا سب سے جینیس آدمی ہے، ٹھیک ہے. اس کو اس بات کا استحضار بھی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کو وہ جو ریکاگنیشن یا ایکنالجمنٹ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ نہیں مل رہا ہے. وہ اپنے طرز کی شاعری کا موجد بھی ہے، باوجود اس کے کہ اس سلسلے کا وہ ہے شاعر ہے. تو وہ اس کو ایک جھنجھلاہٹ ہوتی ہے جو عام طور سے ایک آرٹسٹ یا کوئی بھی فنکار ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بات جو ہے سمجھی جائے اور اس کا ابلاغ ہو. تو یہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پس منظر ہے. بہرحال اس کے بعد میں آؤں گا کہ جن شاعروں سے وہ اپنے کو جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ان شاعروں سے ان کے یہاں کیا مشابہت ہے، ٹھیک ہے. اور پھر میں آؤں گا کہ ان کا اپنا اختصاص کیا ہے، اور ان کے جو شاعری کے جو وہ خطوط ہیں جو ان کو ایک امتیاز بخشتے ہیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی شاعری کے مثال کے طور پہ جیسے ان کا ایک شعر ہے کہ ملنا تیرا آسان نہیں ہے تو سہل ہے، دشوار تو یہ ہے کہ دشوار بھی نہیں. اسی طرح سے غالب کی تفہیم میں ہمیشہ یہ مسئلہ رہتا ہے، اور بڑے ہمارے اساتذہ رہے ہیں. میں تو ایک طفل مکتب ناچیز طالب علم سیکھنے کی کوشش، ٹھیک ہے، تو وہ جو پروسیس ہے وہ میں اپنے شیئر کر رہا ہوں. لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ دکھتا ہے، اور جو ان کی اردو شاعری ہے ان کی شروحات آپ دیکھیے، اس پہ جو بحثیں دیکھیے، اور جب ہم اس کا مقابلہ فارسی شاعری سے کرتے ہیں تو فارسی شاعری بہرحال اردو شاعری کے مقابلے میں زیادہ وسیع، زیادہ معنی خیز، زیادہ گہرائی کی حامل ہے. تو یہاں پہ جب ہم صرف اگر ان کی لفظیات، اسلوب یا شعری محاسن کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو ان کی تفہیم یا تشریح میں زیادہ مشکل نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن جو شاعری کے پیچھے جو غالب، جو شخصیت، جو دماغ، ٹھیک ہے، اور جو فکر
کار فرما ہے، اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے اور اس کو ہم ڈیکوڈ کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تب ہمیں مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور اس کو کھلنے پہ اور کھول لینے پہ اتنا ہی ہمیں لطف بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 شاعروں کا خاص طور سے ذکر کرتے ہیں اس سلسلے کے، جو ایران سے ہندوستان میں آئے ہیں، یعنی ایرانی نژاد جو شعراء ہیں، طالب، عرفی اور نظیری. تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ دامن از کف کنم چگون رہا، طالب و عرفی و نظیری را، یعنی میں اپنا جو ہاتھ ہے وہ ان 3 شاعروں کے سلسلے سے کیسے رہا کر سکتا ہوں، کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس رسی کو، میں تو اسی سلسلے کا ہوں. تو اس میں بنیادی جو وہ مقصد ظاہری وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں بھی اسی مرتبے کا شاعر ہوں اور میں بھی ایرانی طرز کا شاعر ہوں. ٹھیک ہے، اگرچہ یہ دعویٰ مطلب حقائق کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اتنا درست نہیں. وہ خالص ہندی شاعر ہیں اور ہندوستانی تہذیب اور اس کی آغوش کے پلے ہوئے ہیں، اسی سلسلے کی شاعر ہیں جس سلسلے کے فیضی ہیں، بے دل ہیں اور خود غالب ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال لیکن صرف اس وجہ سے کہ نہیں کہ ان کی زمینوں میں کوئی شعر کہہ دے، ٹھیک ہے، تو وہ اس سلسلے کے نہیں ہو جاتے. وہ انداز ہوتا ہے بنیادی طور پہ. تو اب ہم آئیں گے نظیری سے. نظیری جو ہے جس کو ہم جانتے ہیں کہ غزل کا بہت بڑا شاعر ہے، اور نظیری کے بارے میں تزک جہانگیری میں جہانگیر نے خود لکھا ہے کہ وہ رئیس المتغزلین ہے. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ جہانگیر جو ہے 2 چیزوں میں اس کی نگاہ بڑی گہری ہے. ایک تو بلکہ 3 چیزوں میں. ایک تو جو آرٹ ہے، اور آپ کو یہ دلچسپ چیز لگے گی کہ اس زمانے میں جو آرٹ بنایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور بڑے سارے آرٹسٹ ہیں اس زمانے میں. پینٹنگ جو ہوتی تھی تو ایک پینٹنگ ایک شخص نہیں بناتا تھا. جیسے آنکھ کوئی ایک پینٹر بناتا تھا، ٹھیک ہے، اور چہرے کا دوسرا حصہ کوئی اور بناتا تھا، بدن کا الگ الگ حصے جو تھے وہ الگ الگ آرٹسٹ بناتے تھے، اور ہر آرٹسٹ کا ایک بہت ہی فائن، بہت ہی لطیف اس کا انداز تھا بنانے کا. تو اس کے جہانگیری میں خود جہانگیر کہتا ہے کہ اگرچہ مجھے ویسی مہارت نہیں ہے فن میں، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کسی تصویر کو دیکھ کے، کسی نقاشی کو، کہ کون سا حصہ کس آرٹسٹ نے بنایا ہے. تو ظاہر ہے یہ اس کی دقیق النظری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کتنی مہارت تھی. اور وہی حال اس کا شاعری میں بھی تھا. وہ خود شاعر ہے اور بہت زبردست شاعر ہے. تو وہ نظیری کو جو ہے وہ رئیس المتغزلین کہتا ہے کہ غزل کہنے والوں کا رئیس ہے. ٹھیک ہے، اور واقعتاً ہے. خاص طور سے اگر تغزل کے مضامین کو ہم دیکھیں تو اس پہ ہم آئیں گے. ٹھیک ہے، اور تیسری جو چیز تھی وہ چڑیوں پہ تھی، وہ آپ جانتے ہیں. تو بہرحال نظیری کا جو کمال ہے وہ ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ تغزل کے جو مضامین ہیں اس میں اس کو مہارت حاصل ہے، اور اس میں خاص طور سے جس کو ہم کہتے ہیں معاملہ بندی. معاملہ بندی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو محبت کے تجربات ہیں، محبت کے جو معاملات ہیں، محبوب کا جو نقش و نگار ہے، ٹھیک ہے، اس کے بیان کرنے کے فن کو ہم شاعری میں معاملہ بندی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس معاملہ بندی میں جو ہے وہ نظیری جو ہے اپنی مثال لاتا ہے. مطلب اس کا ہم پلہ شاید ہی کوئی، ٹھیک ہے، اس سے بڑا اس معاملے میں شاید حافظ ہیں، ٹھیک ہے، جو ظاہر ہے غزل کے بادشاہ ہیں. تو لیکن بعد کے شاعروں میں، ان کے متاخرین میں، ان کے معاصرین میں کوئی ایسا شاعر نہیں دکھتا.
تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ نظیری کو ظاہر ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو شعری روایت ہے، شاعری کہنے کی جو روایت ہے، آپ جانتے ہیں 4 مقالے میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شاعر ہے اور شاعری کا اس کو شغف ہے تو اس کو چاہیے کہ ہزاروں اشعار، شاید 20,000 اشعار ہیں، اس کو یاد ہوں، ٹھیک ہے، اور تمام دواوین اس کے سامنے ہوں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ حال تک کے تمام جو لوگ ہیں، خود ایک صاحب نے اقبال پہ کتاب لکھی ہے تو اس میں جب استخراج کیا تو پایا کہ مطلب کتنے درجنوں شعراء ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے شعر کہے ہیں. تو یہ ایک روایت کا حصہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے یہاں بھی ہے، لیکن اس میں اصل جو مزہ ہے وہ ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ نظیری اور ان میں کیا مشابہت ہے اور کیا بود ہے، ٹھیک ہے. تو کافی مفصل ہے. تو بہرحال اب جیسے میں ایک غزل پڑھتا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا، معاملہ بندی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. نظیری کی غزل ہے کمان کی اس حوالے سے. وہ کہتا ہے کہ چه خوش است از دو یک دل سر حرف باز کردن، چه خوش است از دو یک دل سر حرف باز کردن، سخن گذشته گفتن گل را دراز کردن، گه از نیاز پنهان نظری به مهر دیدن، ٹھیک ہے. گهی از نیاز پنهان نظری به مهر دیدن، گهی از عتاب ظاهر نگهی به ناز کردن، اثر عتاب بردن ز دل هماندک اندک، به بدیه آفریدن به بهانه ساز کردن، ٹھیک ہے. تو اگر به جور سوزی ز جفا کشن نه آید، و جز از دعای جانت ز سر نیاز کردن، نه چنان گرفته ایجا به میان جانشینین که توان تو را و جان را از هم امتیاز کردن، ز خمار می ندارم سر و برگ سجده بت، دل و خاطر پریشان نتوان نماز کردن. تو به خویشتن چه کردی که به ما کنی نظیری، به خدا که واجب آمد ز تو اعتراض کردن. اب دیکھیے پورا نقشہ جو ہے جو عاشق اور معشوق کے بیچ کے جو معاملات ہیں، ان تمام معاملات کو جو ہے یہاں پہ اس نے ایک پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے. اب اسی زمین میں غالب نے بھی غزل کہی ہے، ٹھیک ہے. ان کی یہی قوافی ہیں اور یہی ردیفیں ہیں، ٹھیک ہے. تو غالب اس کو کیسے نبھاتے ہیں اب آپ ان کا دیکھیے. اور یہیں پہ پھر کھل کے آ جاتا ہے کہ غالب غالب ہیں اور نظیری نظیری ہیں، ٹھیک ہے. صرف زمینیں ایک ہیں لیکن دونوں کی دنیا الگ ہے. تو غالب کہتے ہیں کہ چه غمر به جد گرفتی ز من احتراز کردن، نتوان گرفت از من به گذشت ناز کردن، نکهت به موش گافی ز فریب رم نخوردن، نفسم به دام بافی ز سخن دراز کردن، تو وہ در کنار شوقم گرا از زبین کشودن، منو بر رخ دو عالم دل فراز کردن، ٹھیک ہے. تو اب اس میں ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ یا اور بھی اس کے اشعار ہیں کہ ز غمے تو باز شرمم کہ چه مایه شوخ چشمیست، ز شکست رنگ بر رخ در خلد باز کردن. اب یہاں پہ جو چیز ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جس کو شاعری میں ہم کہتے ہیں
داخلیت اور خارجیت. ٹھیک ہے. تو داخلیت کیا ہے؟ داخلیت جو ہے وہ جو تجربہ ہے انسان کا. ٹھیک ہے. عشق کے معاملات میں مثلا ہجر ہے، وصال ہے، غم ہے، درد ہے، ٹھیک ہے، انتظار ہے، یہ جو تجربات ہیں یہ داخلیت ہے. ٹھیک ہے. خارجیت کیا ہے؟ تو زلفیں ہیں، آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، اور جو ظاہری گفتگو ہے، ٹھیک ہے، ادائیں ہیں، یہ جو ہے خارجیت کے مضامین ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو معاملہ بندی کے جو مضامین ان کے یہاں ہیں، نظیری کے یہاں ہیں، وہ خارجیت والے ہیں. ہمارے یہاں کو اردو شاعری میں جس کو ہم لکھنوی دبستان کہتے ہیں، تو لکھنوی دبستان کا مطلب ہی ہے خارجیت کے مضامین. ٹھیک ہے. آپ آتش کو دیکھیں، ناصف کو دیکھیں، ان کے یہاں یہ اس طرح کے مضامین آئے ہیں. ہمارے یہاں جو دلی کا جو اسکول ہے، تو دلی کے اسکول میں وہ داخلیت کے مضامین آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ یہی جو شعر میں نے پڑھا، ز غمے تو باد شرمم کہ چم آیا شوق چشمی، ز شکست رنگ بر رخ در خل باز کردن. تو اس میں شکست رنگ بر رخ ایک خارجی کیفیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو ہے لیکن جو غالب کے یہاں جب آتے ہیں تو وہ داخلی کیفیات کو بیان کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا دونوں کا فرق ہو جاتا ہے ایک زمین میں شاعری کرنے کے باوجود. اگرچہ ایک اس کی استثناء بھی ہم غالب کے یہاں دیکھتے ہیں، اور خاص طور سے جو ان کی وہ مثنوی ہے چراغ دیر، جو بنارس کے حوالے سے کہی گئی ہے، اور اس میں کئی مضامین شامل ہوتے ہیں. وہ اپنے دلی کے احباب کو جو مس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یادیں آ رہی ہیں تو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور وہاں کے حسن کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کا جو پھر جو اس کی ایک کہتے ہیں کلچرل اورا جو ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں. لیکن جب وہ وہاں کی خواتین کا بھی ذکر جب کر رہے ہیں تو وہ پھر وہ خارجی جو کیفیات ہیں اس کو بڑی خوبی سے بیان کرتے ہیں، خاص طور سے حسن کے جو اوصاف ہیں، کہ جیسے تعال اللہ بنارس چشم بدور، بہشت خرم و فردوس معمور، بیا غافل از کیفیت ناز، نگاہی برپری زدانش انداز. تو یہ چیز جو ہے ایک مطلب دونوں کی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ نظیری کو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، لیکن وہ پیروکار ہوتے ہوئے بھی اپنا تخصص نہیں کھوتے ہیں. جبکہ ایسے نظیری کا اگر ہم شعر پڑھیں تو بے ہوش سیر چمن کن شاہدان، بے ہوش سیر چمن کن کے شاہدان مستن، قراب برسر ابر بہار بشکستن. ٹھیک ہے. لیکن جب غالب آپ کہتے ہیں تو مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ بیا کے قائد آسمن بے گردانی، قضا بے گرج سے رتلے گرن بے گردانی، ز چشم و دل بے تماشا تمتو اندوزین، ز جان و تن بے منارہ زین بے گردانی. تو یہاں پہ انفعالیت کے بدلے جو ہے ایک طرح کا کہ حرکی کیفیت بھی ان کے ہاں ہمیں دکھائی پڑتی ہے. اب دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو شاعر ہے وہ عرفی ہے. ٹھیک ہے. جس کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکاری کرتے ہیں. عرفی کی جو بنیادی خوبی ہے وہ ہے اس کی غیوری، اور اس کا جو احتجاج ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو شکایات ہیں،
اور یہ چیزیں ہمیں تقریباً غالب کے یہاں بھی دکھتی ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً رشک کا جذبہ یا احتجاج اور یہ ساری چیزیں، لیکن دونوں میں ایک بڑا لطیف فرق بھی ہے، وہ یہ کہ غالب کے یہاں ایک طرح سے اپنی ذات کے ہونے کا احساس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ جذبہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم قائلی کہہ سکتے ہیں۔ عرفی کے یہاں گھٹن ہے، مجبور ہے، ٹھیک ہے، شاید اس لیے بھی کہ جو کلاسیکی شاعری ہے اس میں جبر و قدر کا جو معاملہ ہے وہ بڑا حاوی رہتا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں اور فلاں ہیں۔ مثال کے طور پہ عرفی کہتا ہے کہ گر باد شوم بر تو وزیدن نہ گزارند، ور حسن شوم روئے تو دیدن نہ گزارند، ان رسم قدیم است کہ در گلشن مقصود، بر خاک بریزند گل و چیدن نہ گزارند، بر خاک بریزند گل و چیدن نہ گزارند، گر شربت و گر زہر بے لب چون رسدن جام، باید ہمیں نوشن چشیدن نہ گزارند۔ اب یہاں پہ پورا جو ایک امیج جو آ رہی ہے وہ مجبوری کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم بالکل مجبور محل ہیں، جیسا میر کے یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جو تو شام کیا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، لیکن غالب کے یہاں یہ مجبوری ہمیں نہیں دکھائی دیتی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ وہم خاکی ریخ در چشمم بیابان دیدمش، قطرہ بے گداخ قطرہی بے گداخ بہرے بیکران نامی دمش، بعد دامن زد براتش نوبہارن خواندمش، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب شعر پڑھیں گے تو آپ کو اقبال کی وہ نظم یاد آ جائے گی کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی ایاغ آفریدم، بیابان کوشار راغ آفریدی، خیابان گلزار باغ آفریدم، نہیں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ غالب کو اقبال پسند کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایک امپورٹنٹ ہے انسان کا جو کہ وجود کی جو اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اپنے وجود کا، وہ ان کے یہاں جو عرفی کے سے ان کو الگ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ الگ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دونوں دو زمانوں میں، ان کا زمانہ جو ہے وہ زوال کا ہے اور زوال کی انتہا ہے۔ جب زوال کی انتہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ ایک بیدار مغز شاعر جو ہے اپنے وجود کو کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کا احساس بے دل کیا ہے، اسی لیے بے دل کیا بھی ہر کی کیفیت دکھتی ہے، خاص طور سے ان کے ترکیب بندوں میں، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ ہم جب موازنہ کرتے ہیں بے دل، غالب اور اقبال کا جو مثلث ہے، تو یہ تینوں شاعر جو ہیں وہ زوال پذیر معاشرے کے بیدار ذہن لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی لیے میر سے، داغ سے اور اس طرح کے شاعروں سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی وجہ سے ان کو بڑا بناتا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بعد دامن زبر آتش نو بہارن خواندمش، دا گشتش ان شعلے از مستی خزن نامی دمش۔ وقت بتا دیجیے گا۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب ہم آئیں گے غالب کا جو اختصاص ہے، یہ تو ہم نے یہ بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ غالب کا اختصاص کیا ہے؟ تو اختصاص دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو انداز ہوتا ہے جو شاعر کا، ٹھیک ہے، کہ کیسے وہ حسن تعلیل اور فلاں یہ ساری چیزیں کیسے نبھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ معنوی اعتبار سے جو اصل چیز ہے، اس کے جو تجربات ہیں، تو اس کے وہ اور جو فکری لحاظ سے وہ کیسے چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ تو کئی سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ان معاملات کو اور جو
پوری تاریخ اگر شاعری کی دیکھیں گے فارسی کی تو عام طور سے تمام شعراء نے انہی موضوعات کو ٹچ کیا ہے اور ان پہ رسپونڈ کیا ہے. مثلا تصور وجود کے بارے میں فنا و بقا کی بحث ہے, وجود خدا کی بحث ہے, ٹھیک ہے. پھر جو ہے تصور زندگی, یعنی خدا, کائنات اور انسان کے جو رشتے ہیں اس کے حوالے سے وہ ان کا کیا نظریہ ہے یا اس کو کیسے وہ پیش کرتے ہیں. پھر جو ہے ان کا جو تصور کمال ہے یا ان کا جو ہدف ہے, مقصد ہے, وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, زندگی کا یا پورے انسان کا. اور زندگی کی جو حقیقت ہے, ٹھیک ہے, وہی جو اکثر شاعروں کے یہاں آتی رہتی ہے, اس کی جو فنا پذیری ہے. پھر جو ہے جو زندگی میں غم, نشاط اور خوشی کے جو سرچشمے ہیں وہ کیا کیا ہیں, ٹھیک ہے. حسن و عشق ہے, احتجاج و انقلاب ہے, آرزو ہے, یہ ساری چیزیں اس کو وہ کیسے نبھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مذہب کے حوالے سے یا مشرب کے حوالے سے, جس کو کیش کہتے ہیں, اس کے حوالے سے ان کا کیا نظریہ ہے. تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے تصور وجود کی بات کرتے ہیں, جو بہت ہی پاپولر اور بہت ہی مقبول موضوع ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غالب روایت کے پابند ہیں, یعنی وحدت الوجودی نظریے کے شارع ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی بہت زیادہ نئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ دوش در عالم معنی کی جو صورت بالاست, عقل فعال سرا پرد زد و بز ماراست, ٹھیک ہے. یا مثلا گفتم از کثرت و وحدت سخنی گوئی بے رمز, گفت موجو کف و گرداب ہمونا دریاست, ٹھیک ہے. تو یہ وہی مضامین ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں منجھن نے کہا ہے کہ یہ روپ پرگٹ سب روپا, یہ روپ جو بھاو انوپا. یا مثلا سعدی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ہر دو عالم یک فروغ روئے اوست, گفتمت پیدا و پنہا نیز ہم, ٹھیک ہے. یعنی وحدت الوجود کا جو پورا نظریہ ہے کہ ایک ہی وجود ہے جو مطلق ہے اور باقی سارے موجودات جو ہیں وہ اس کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک موضوع ہے جو ان کے یہاں بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. اور کئی بار وہ پرانی تمثیلات کو بھی لے کے آتے ہیں, لیکن اس پیروی اور روایتی ہونے کے باوجود جو ان کی اپنی خوبی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ کہ وہ خدا کی ذات کو ذات مطلق اور ذات واحد مانتے ہوئے بھی تشکیک بھی پیدا کرتے ہیں, جو ایک ذہین جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اگر آپ نے غزالی جو مشہور کتاب دیکھی ہو المنقذ فی الظلال, تو اس میں وہ پوری ایک طرح سے ان کی آٹوبایوگرافک ہے, جو ان کا انٹلیکچول یا ایڈیولوجیکل پورا سفر ہے کہ وہ کیسے خدا پرست سے لے کے اور خدا کے منکر ہونے تک کے تمام سفر کیسے طے کرتے ہیں, اور پھر وہ عرفان کے قائل ہوتے ہیں. تو وہ تشکیک جو ہے وہ ان کے غالب کے یہاں دیکھتے ہیں. اور اکثر ایسے اشعار آپ کو ذہن میں ہوں گے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, یا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن, ٹھیک ہے. اور پھر وہ مثال کے طور پہ ایک بڑی دلچسپ سی ایک ان کی مثنوی ہے, اس میں یہ بات اٹھا کے لے کے آتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ٹھیک ہے. تم نے ہم نے بڑے ناز سے بنایا ہے, فرشتوں کے اعتراض کے باوجود بنایا ہے, ٹھیک ہے. جب یہ سب ہے تو پھر اسی کائنات میں, اسی دنیا میں تم نے جمشید و بہرام جیسوں کو سب کچھ کرنے کی اجازت دی تھی, ٹھیک ہے. اور ہم پہ ہی ساری پابندیاں کیوں ہیں, ٹھیک ہے. ان کو ساری چیزیں دے دی اور ہمیں, ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ حساب میو رامش و رنگ بو
حساب میو رامیشو رنگوبو ز جمشید و بہرام و پرویز جو کہ از بعد تا چہرے افروختن دل دشمنوں چشم بد سوختن نازمن کے استاب میں گاگا بے دریوز رخ کر دے باشم سیاہ. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک بیان کرتا ہے اور ایک شکوہ بھی وہ اس میں اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ان کے یہاں ہے. پھر جو شکایت کا جو پہلو ہے، جیسے اے سبزئی سر ز از جور پاچھے نالی، تو اس شکوے میں جیسے عام جو شعرا شکوہ کرتے ہیں تو وہ شکوے میں خدا کو مطلق مانتے ہیں اور خود کو مجبور، لیکن ان کے یہاں اس شکوے میں ایک رجائیت کا پہلو ہے، یعنی آپٹیمزم کا ہے، اور اس کے پھر پیچھے ایک معنی یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور تم پھر اٹھ کھڑے ہو. مثال کے طور پر یہ جو شعر ہے کہ اے سبزئی سرے راہ اجور پاچھے نالی، اے سرے راہ کے سبزہ، تم پہ اگر کوئی گزر گیا اور تم لقد کوب ہو گئے، ٹھیک ہے، پامال ہو گئے، تو اس سے نالا مت کرو. ٹھیک ہے، درکیش روزگاران گل خون بہا ندارت. ٹھیک ہے، یعنی گل کے خون کا خون بہا جو ہے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پھر سے کھڑے ہو جاؤ. ممکن ہے کہ یہ شاید 1857 کے کانٹیکس میں کہا ہو کہ جو حالات پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ رونے گانے سے کچھ نہیں ہوگا، روتے گاتے رہیں گے تو پوری زندگی نکل جائے گی. ٹھیک ہے، اس کا کوئی خون بہا نہیں ہے. کون حساب دے گا اور کون حساب لے گا؟ خون بہا تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی حساب دینے والا ہو اور لینے والا ہو. تو اس کا حل یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ. تو یہ جو ایک رجائیت کا پہلو شکایت کے ساتھ ساتھ جو ہے، یہ غالب کا ایک طرح سے کمال کہا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر جو ہے غالب کا جو ہے انسان کی حقیقت کے حوالے سے کیا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، تو دو نظریے دکھائی پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہی جو صوفیانہ افکار کا ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے وہ وجود حقیقی سے الگ کوئی چیز نہیں. ایک تو یہ ہو گیا، اسی کا حصہ ہے پنہا بے عالمین ز بس عین عالمین چون قطر در روانی دریا گمیم، جس کا میں نے ابھی عرض کیا. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اس کو اس بات پہ حیرت اور تعجب ہے، استعجاب ہے کہ خدا نے جو ہے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسی کو جو ہے بے بسی بھی دی، نارسائی بھی دی، تو پھر اس تخلیق کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ اس سوال کو ڈھونڈنا چاہتا ہے. بار بار اس کے یہاں یہ تکرار پیدا ہوتی ہے. اور یہ چیز ہم غالب اقبال کے یہاں بھی دیکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ سب جہاں رویت در خیال منچ گل، یک جہانو آ نمز خون تمنا صاف کی. ٹھیک ہے، یعنی hundreds of the world springs out into my mind every moment, and you haste God created one world and that too steeped into the blood of my desire. ٹھیک ہے، یہ ایک پورا جو ہے یہ شکوہ آتا ہے. اور ان کے یہاں بھی ہے کہ عمریز ہلاک تلخ تر رف، مرگیز حیات خوش ترام. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ جو انسانی زندگی کے تین جو اہم مسئلے ہیں، جیسے غم آرزو ہے، زندگی ہے، نباہ ہے، موت اور فنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ہے. تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اننے سے
پیشتر بھی مرا رنگ میں، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز بے ثباتی کی باتیں تو ان کیا ہیں ہی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جو دنیا میں کہنگی ہے، ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جن روایات کی پابندی کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ہم اس فرسودگی اور کہنگی کے ایک طرح سے حمال ہیں، ٹھیک ہے. وہی ڈھو رہے ہیں جو چل رہا ہے نظام، ٹھیک ہے، چاہے وہ یونیورسٹی کا ہو، کلاس کا ہو، یا ہمارا سماج کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، گھر کا ہو، یا عالم کا ہو، ٹھیک ہے. تو جو ایک تکوینی ذہن ہے، جو ایک تخلیقی ذہن ہے، وہ اس سے اٹھتا ہے، وہ کچھ نئی کی تلاش اور نئی دنیا بنانے کی تلاش میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے تازگی اور نئے کی تلاش، وہ غالب کے ہاں ہے، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں تا بادا تلخ تر شود و سینہ ریش تر وہ گزارم آبگینو در ساغر افکنم، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ ایک طرح سے افراد بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ شراب جو ہے وہ تلخ تو ہوتی ہے، لیکن میں ایسی شراب پینا چاہتا ہوں جو میرے سینے کو چھلنی کر دے. یہ کیا شراب ہے جو روزانہ پیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہر دن پی رہے ہیں اور سب پی رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں کچھ اور اس سے بھی ویسا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پہ زندگی میں تو ہم چھوٹے موٹے مسئلوں سے دو چار تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کچھ بڑی ایسی چیز ہو جو چیلنج لگے، ٹھیک ہے. میں کہنا بنیادی طور پہ یہ چاہتے ہیں جس سے ہم نمٹیں اور جس کو نمٹنے میں جس سے ہمیں لطف آئے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک شدت ان کے یہاں دکھتی ہے. چه خیزد سخنی کز درون جن نبود برید باز زبانی کے خون چکن نبود، ٹھیک ہے. یا جیسے کہ اس بات پہ بھی کہ جیسے وصل اور سکون کی حالت میں بھی جو بے چینی کی کیفیت کہ وہ آرزومند ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ سکون میں نہیں چلے جاتے. کہ جیسے آپ ولی کی شاعری پڑھیے یا روحی کی پڑھیے یا بہت سارے شاعروں کو پڑھیے تو وہ ایک طرح سے، یا خود حافظ کی شاعری ہے تو وہ ایک طرح سے انٹاکسیکیٹ کرتی ہے کہ آپ جائیے. اور آپ ایران میں جانتے ہیں کہ ایران میں اگر کسی کو کہا جائے کہ خیلی شیرازی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سست ہے، مست رہتا ہے. آپ کو اہل شیراز سے پوچھیں گے کہ آپ کس کو پسند کریں گے، کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو حافظ کے پسند ہیں، کیونکہ سعدی وہیں کا شاعر ہے، لیکن سعدی جو ہے وہ حرکت عمل کی بات کرتا ہے. تو سعدی کو کوئی آپ کو شیراز میں پسند کرنے والا نہیں ملے گا، سب حافظ کی بات کریں گے، کیونکہ شیراز کے لوگوں کا، اہل شیراز کا ایک یہ طرز ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مست مولا سونے عیش کر، ہر علاقے کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. تو وہ ان کے یہاں غالب کیا نہیں ہے. غالب جو ہے وہ کسی حال میں مطمئن نہیں ہے، وصل کی حالت میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو ہم کہہ سکتے ہیں خود ایرانی محبوباؤں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی حالت میں خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہی حالت خود غالب کی شاعری کی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس بات کی ایک طرح سے توصیہ کرتا ہے، پیشنہاد کرتا ہے کہ یہ آدمی میں ہونا چاہیے. بلبل بے چمن بنگر و فرمان بے محفل شوق اس کے در وصلم آرام ندارت، ٹھیک ہے. کہ بلبل اور گل جو ہے، پھول جو ہے، وہ بہار کے زمانے میں ایک طرح سے حالت وصل میں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیوں چہچہا رہے ہو بھائی، مست رہو، خوش رہو. تمہارے سامنے بلبل گل ہے جس کی تمنا میں تم تھے، اب تو کھل گیا، بہار بھی ہے، پھر کیوں چہچہا رہے ہو. تو وہ اس سے یہ معنی اخذ کرتے ہیں کہ بنیادی انسان کی جو فطرت ہے وہ حرکی ہونی چاہیے، حرکت میں، انفعالیت نہ ہو بلکہ فعال، ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پہ تخلیق کا جو
انسانی تخلیق کا یہی ہے. جیسے ایک آیت ہے قرآن کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو عام معنی یہ لیتے ہیں کہ انسانوں اور جناتوں کو ہم نے عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے. تو مولوی حضرات عبادت سے یہ معنی لیتے ہیں کہ بھائی روزہ نماز یا جو تسبیح پڑھ لیا ذکر کر لیا، جبکہ جو مفسرین ہیں اور جنہوں نے اس کی وہ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ خلق آدم کی بنیاد یہ نہیں تھی، یہ مقصد نہیں ہے. عبادت کا مطلب جو ہے وہ کائنات میں فکر کرنا، ٹھیک ہے، کہ یہ کائنات کیوں بنی ہے، کیسے بنی ہے، کیسے ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے عبادت کا مطلب. تو وہ اس تخلیقیت کو پہ زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تیزی یہ فکر من استس ز گردن چه خطر سختی دهر شود تیغ مرا سنگ فشان، ٹھیک ہے. یا مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہاں دوسری جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ جو ایک انسان جو دیدہ ور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دیدہ ور تبھی ہوتا ہے جب وہ جہان دیدہ ہو، ٹھیک ہے. اور جہان دیدہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی ذات کا جس کو استحضار حاصل ہو. جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ ان آنکھوں نے کیا کیا تماشا نہ دیکھا، حقیقت میں جو دیکھنا تھا نہ دیکھا، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. اور وہ کب دیکھ سکتا ہے اس کی تجلی؟ جس انسان نے اپنا ہی جلوہ نہ دیکھا، ٹھیک ہے. اور اسے دیکھ کر اور کو بھی جو دیکھے، کوئی دیکھنے والا ایسا نہ دیکھا. تو یہ استحضار اور عرفان کا جو ہے یہ مدارج ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے استحضار ذات و کائنات پہ، تو پھر وہ مشربیت کے یعنی جو دنیا نے جو آئیڈینٹیٹی اور شناخت بنا رکھے کہ آپ فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، آپ کو کالے ہیں، ہم گورے ہیں، یہاں ہیں، اسلام کے ہیں یا غیر ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں اس سے پھر وہ اوپر اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ اس کی دنیا وسیع ہو جاتی ہے. دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا کی آلودگیوں سے اپنے دامن کو بچا کے لے کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ خلوت در انجمن اور انجمن در خلوت، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے عارفی ہو یا مذہبی ہو، ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جیسے کئی بار کئی لوگ جو ہے بڑے اسکالرس ہیں انہوں نے ورلڈ سٹیزن شپ کی بھی بات کی کہ ہم کسی ایک محدودات کا حصہ نہیں. سورج کی روشنی ہر جگہ ایک ہے، زمین ایک ہے، تو ہم ان محدودات کو کیوں مانیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ان کے یہاں آتی ہے اور وہ محبت اور عشق کی بات کرتے ہیں. وہ عشق جو ہے وہ ساری کائنات سے، ٹھیک ہے. تو دل نہ بندن بے نئے رنگ و درین دیر دو رنگ ہرچ بینند بے عنوان تماشا بینند. اب اس سے بھی اوپر جاتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ ایک شاہد کے طور پہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے اس سے ایک طرح سے اس کو ہندی میں کہتے ہیں تٹسٹ ہو کے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں انوالو اور انڈلج نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اقبال بھی کہتے ہیں کہ نہ پیوستن در ان بستان سرا دل ز بندے اینو آن آزاد رفتہ، ٹھیک ہے. کہ ہم نے ان بندشوں میں خود کو نہیں باندھا، اس سے ہم ماورا ہو کر چلے ہو گئے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی شاعری کے جو ہے کچھ جو ایک امتیازی خصوصیات ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے. حسن عشق ہے، موت و حیات ہے، کمال و پستی ہے، امید و دین ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا جو بالکل الگ پہلو ہے جو محاسن شعری ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے مانوی دنیا میں ایک ہلکی سی ایک کوشش کی، لیکن وہ ایک الگ دنیا ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. بہرحال میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے
ہماری سما خراشی کو جو ہے برداشت کیا. بہت شکریہ, بڑی محبت. بہت بہت شکریہ سر. بہت ہی جامع گفتگو سے ہم غالب کی فارسی شاعری کے حوالے سے ہم مستفید ہوئے. اب نہیں, وہ تو سوال ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے, اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں اور صدر صاحب کہہ رہے ہیں بہت سارا اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر, یا شکریہ میں شکریہ کی ادائیگی کے ساتھ. شکریہ میڈم, ویسے نہیں بات کر رہے ہیں. اچھا, جو صاحب کچھ کہنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب. بڑا واقعی خطبہ تھا پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب کا. اور سچ بات تو یہ ہے کہ جب ذکر غالب ہو تو پھر بات جو ہے وہ اختصار کے ساتھ کی بھی نہیں جا سکتی, اور ہمیشہ جو ہے قسم کی تشنگی باقی رہی جاتی ہے. اتنے مضامین ہیں اور ایسی وہ قلمونی پائی جاتی ہے شاعر کے یہاں کہ آسانی سے جو ہے موضوعات کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. شاعر حضرات کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک خصلت ہوتی ہے مجمع لوٹنے کی. جہاں اچھا مجمع مل جائے وہاں اسی کے حساب سے بات کر دی جائے. اور غالب کتنے خوشبین تھے کہ انہوں نے شاید یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب فارسی والے اردو نہیں جانتے ہوں گے, اردو والے فارسی نہیں جانتے ہوں گے, تو جو اشعار انہوں نے فارسی والوں کو خوش کرنے کے لیے کہے ہیں اردو والے وہ نہیں سمجھیں گے, اور جو اردو والوں کو خوش کرنے کے لیے کہے ہیں شاید فارسی والے وہ نہ سمجھیں. اب آپ دیکھیے نا کہ غالب کو جب یہ شعر پڑھتے ہیں کہ فارسی دین تبینی نقش ہائی رنگ رنگ بگذر ز اردو ایمن کے بھی رنگ منس, تو ایسا لگتا ہے کہ غالب نے پوری توجہ جو ہے وہ فارسی شاعری کی طرف دی ہے. اور اردو جو ہے وہ واقعی بے رنگ ہے. وہ فارسی والے بالکل خوش ہو جاتے ہیں. قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو غالب ان کو کیسے ناراض کر سکتے تھے. ان کے آپ دیوان, اردو دیوان کا مقدمہ پڑھیں تو وہاں آپ کو صاف طور دیکھے گا کہ خود غالب نے کہا ہے کہ جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رشک فارسی, جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رشک فارسی, گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں, گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں, کہ اپنی جو اپنا کلام ہے ریختہ والا اردو والا اس کو وہ رشک فارسی بتا رہے ہیں. اور ان کو بالکل یقین تھا, اور آج ویسا ہی ہو رہا ہے کہ اردو والے جو ہیں وہ فارسی سے نابلد ہیں, وہ اپنے خوش ہو کے بیٹھے ہیں, اور فارسی والے جو ہے وہ تو بہرحال کسی حد تک جانتے ہیں چیزوں کو لیکن پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے. تو یہ شاعر حضرات کی خاصیت ہوتی ہے, خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ سب کو خوش کر کے چلتے ہیں. اور غالب کی یہ خوشبینی بہرحال کام آ رہی ہے. غالب کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں ان کا احاطہ ڈاکٹر صاحب نے بخوبی کیا. میں صرف ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ غالب جو ہے وہ ہندوستانی روایت کا تسلسل ہے. اور آپ لوگوں کو یہ سن کے شاید خوشی نہ ہو کہ ایرانی لوگ جو ہے وہ ہندوستان کے صرف 2-3 فارسی شاعروں کو گردانتے ہیں, باقی شاعروں کو کسی لسٹ میں نہیں رکھتے. اس کی متعدد وجوہات ہیں, اور وہ وجوہات بہرحال کچھ ٹیکنیکل بھی ہیں اور کچھ جو ہے وہ کافی بحث طلب بھی ہیں, لیکن زیادہ تر شاعروں کو اپنی لسٹ میں نہیں رکھتے. ان کے ہاں یہ سفر جو ہے وہ خسرو سے شروع ہوتا ہے, بے دل تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ بلندی پہ پہنچتا ہے, اور غالب اور اقبال کی طرف آتے ہی زوال پذیر ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں حتیٰ کہ جو پرانے شاعر ہیں خسرو کے بعد کا جو عرصہ ہے اس کو بھی فیضی وغیرہ کو بھی بہت زیادہ خاطر میں نہیں لاتے. اور غالب کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا دیوان بہت دیر میں جا کر کے ایڈٹ ہوا اور شائع ہوا, اور اب بھی آپ اگر ایرانیوں کے خاص طبقے سے بات کریں گے تو وہ ایک لنترانی سے پڑھ کر جو ہے ان سب چیزوں کو حساب نہیں کرتے. حالانکہ سرے سے ان شعراء کی شاعری کو خارج بھی نہیں کیا جا سکتا. لب و لہجہ الگ ہو سکتا ہے, اسلوب الگ ہو سکتا ہے, لیکن مضامین کی جو انفرادیت ہے, جو بھرمار ہے, جو تنوع ہے, وہ بہرحال آسانی سے ایرانی شاعروں کے ہاں بھی نہیں ملتا.
تو ہمیں ان شاعروں کا جو خود انہوں نے کئی بار کوشش کی، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن کہیں نہ کہیں جو اعتراضات کی بوچھار ان پہ ہوئی تو ان کو ایک دفاعی پوزیشن، ڈیفینسو اسٹینڈ لینا پڑا. ادروائز غالب کو اپنے آپ کو طالب سے، عرفی سے کمپیئر کرنے کی ضرورت بالکل نہیں تھی. وہ الگ نہج کے شاعر ہیں، یہ الگ نہج کا شاعر ہے. ہمارے ہاں جو ہندوستانی شاعری کی روایت ہے اس میں جو سب کے ہندی ہے، سب کے ہندی کا جو تسلسل ہے وہ کہیں آ کر کے غالب کے ہاں تھوڑا بدلتا ہے. اس چیز کو میرے خیال سے زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سب کے ہندی جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو اس کے ہاں جو اصطلاحات اور جو ایک علامتی نظام ہے وہ بہت پیچیدہ ہوتا جاتا ہے، اور آپ کو بہت زور ڈالنا پڑتا ہے ذہن کے اوپر ان تعبیرات، ان اصطلاحات کو حل کرنے میں. حتیٰ کہ نادر اصطلاحات کا استعمال ایسا ہوتا ہے، ایک معمہ اور پیچیدگی ہمیں دکھائی دیتی ہے. غالب کے ہاں آتے آتے یہ سفر مختصر ہوتا جاتا ہے. غالب آپ کو الفاظ کی ایسی وادی میں لے کر کے نہیں جاتے کہ جہاں آپ اپنے حواس کھو بیٹھیں، لیکن وہ آپ کو ایک معنوی معاملے سے ایسا ہمکنار کرتے ہیں کہ آپ کو یقینی طور پر وہ ڈیکوڈنگ آنی چاہیے، تب جا کر کے اس کو آپ ڈیکوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو غالب کے ہاں پہنچتے پہنچتے یہ جو ہمارا سفر ہے سب کے ہندی کا، یہ کافی بدل جاتا ہے، اور وہ لطف غالب جو ہے وہ الفاظ کی سطح سے بڑھ کر معنی کی سطح پر اس کو لا کے جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. اب غالب کے ہاں آپ کو تضادات کی بھرمار ملے گی، کسی ایک موضوع پر وہ ٹکتے نہیں، اور یہ انٹلیکچوئلس لوگوں کی عادت ہوتی ہے. ابھی اگر آپ کہیں کہ وہ جمہوریت کے حق میں بولوں تو دھواں دھار تقریر کر دیں گے، دوسری جگہ اگر مجمع اچھا ملا تو وہ جمہوریت کے خلاف بھی اتنی ہی آزادی سے اور اتنی ہی سندیت کے ساتھ بولیں گے. اب غالب کے ہاں جب وہ صوفیانہ مسائل کی بات کرتے ہیں تو خود کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا. تو آپ ان کے اگر صرف وہ مسائل جو صوفیانہ انداز میں انہوں نے بیان کیے ہیں آپ کو لگے گا کہ اس سے بڑھ کر صوفی کوئی نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف غالب جو ہے وہ بار بار اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاہے فارسی شاعری ہو چاہے اردو شاعری ہو، کہ جب ہم انسان ہیں تو پھر یہ گناہ، یہ ساری باتیں ہم سے جوڑ کر اعتراض کی شکل میں کیوں دیکھی جاتی ہیں؟ اگر ہم آشکار طور پر انسان ہیں تو ہمارا عصیان بھی آشکار ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی مہلت ملنی چاہیے. اور حتیٰ کہ ان کی ذاتی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ خود جو ہے وہ رمضان میں بھی ماء خارجی کو ترک نہیں کرتے تھے، اور خود جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ جناب اسد اللہ، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ شیطان مقید ہو جاتا ہے، آپ تو پھر بھی شراب نہیں چھوڑتے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تو تہہ خانے میں قید ہی ہوں، میں باہر شراب نہیں پیتا رمضان میں، قید یہاں تہہ خانے میں بیٹھ کے پیتا ہوں، مقید ہوں. تو ان کے ہاں جو اعتراضات ہیں ان کا ایک بہت بڑا تنوع ہے، وہ کہیں ان کو چین نہیں ملتا ہوا دکھائی دیتا. لیکن ہاں اگر باقاعدہ طور پر ان موضوعات کی جو ہے وہ درجہ بندی کی جائے تو یقینی طور پر کچھ ایک چیزوں میں ان کے ہاں جو انفرادیت ہے وہ ایسی انفرادیت ہے جو دوسرے شعراء کے ہاں میں بالکل نہیں ملے گی. تو یہ بہت ہی پرلطف شاعر ہے اور ہمارے ہاں اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ اچھا تھا کہ آج جو ہے وہ ہم کسی بہانے سے ان کے بارے میں کچھ چیزیں سن پائے. تو یہ ایک آغاز ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ ہندوستانی شاعروں کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا اپنا ایک نہج ہے، اپنی ایک روش ہے، اپنا ایک ماحول ہے اور اپنی ایک وراثت ہے. یہ شاعر اسی کی نمائندگی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر علی بشار. اب میرا تعلیم کے میں صدر محترم پروفیسر علی مشرف خان صاحب سے درخواست کروں گا ضرور میں صدارت کرنے والا. محترم پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب، آج کے خطیب ہمارے صدر شعبہ پروفیسر راجندر کمار صاحب، ہمارے دیگر اساتذہ اکرام ڈاکٹر علی اکبر شاہ صاحب، مہتاب جہاں صاحبہ، ضیاء الرحمان صاحب، مختار صاحب اور سب جتنے بھی ہمارے یہاں اساتذہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور طلبہ، کچھ دوسرے ڈسپلن کے بھی لوگ ہیں اس میں جو شاید غالباً سنسکرت سے ہیں کہیں اور سے، انہوں نے بھی آج
गालिब का एक टेस्ट चखा। मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है और अगर मैं सब पर गुफ्तगू करूंगा तो फिर दूसरा एक लेक्चर फिर तैयार हो जाएगा, इसलिए उससे तो मैं इज्तनाब करूंगा, इतनी बात नहीं करूंगा। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ों की तरफ अभी हमारे डॉक्टर अली अकबर शाह साहब ने इशारा किया और कुछ नुक्ते उठाए, बड़े अहम है वो नुक्ते जिन पर इन्होंने गुफ्तगू की। देखिए, मैं भी गालिब को थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा मैंने भी है गालिब को, तो इसलिए मुझे एक हमारे बड़े मुहतरम उस्ताद थे प्रोफेसर नज़ीर अहमद साहब, वो गालिब इंस्टीट्यूट के जो हैं वो सेक्रेटरी भी थे, उससे पहले सदर भी रहे बाद में फिर। तो वो इस शेर की जो तौज़ीह किया करते थे जो बहुत मशहूर है, कई मरतबा पढ़ा गया, फारसी बीन ताबे बीनी नक्शाए रंग रंग बेगुज़र अज़ मजमूए उर्दू के बेरंगे मनस्त। वो ये कहा करते थे कि ये जो बेरंग गालिब ने बनाया है, लिखा है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्केच है, खाका है जो हम पेंसिल से बनाते हैं। किसी कभी कभी स्केच बनाते हैं हम, तो वो पेंसिल से बनाते हैं। तो उनका जो मजमूए उर्दू है वो स्केच है, असल शायरी उनकी फारसी शायरी है। लेकिन ये भी हकीकत है अपनी जगह कि गालिब की शोहरत जो है वो उसके उर्दू दीवान की वजह से जो इतना ज़ख्मी है उससे, और गालिब का जो फारसी दीवान है या कुल्लियात है वो इतनी मोटी है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसी बात है कि गालिब का जो फारसी कलाम है वो इतना दुश्वार, इतना मुश्किल, इतना पेचीदा, इतना मुअम्मा उसके अंदर भरा पड़ा है कि वो फारसी समझ में नहीं आती? कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वो गालिब उस फारसी की नासमझी के बायस उन्होंने अपना रुख बदला और वो उर्दू की तरफ आ गए शायरी करने के लिए। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। उन्होंने फारसी में भी कलाम कहा है, काफ़ी बात तक कलाम कहा है फारसी में भी। लेकिन गालिब की जो शख्सियत है, अगर हम उसको तवज्जो से देखें तो गालिब जो है उसमें अनानियत कूट कूट कर भरी हुई है। मैं आपको एक मिसाल छोटी सी देता हूँ। मदरसा गाजीउद्दीन, जिसको आज हम एंग्लो अरबिक कॉलेज या स्कूल कहते हैं या मदरसा कहते हैं, वहाँ गालिब को कहा गया कि आप जाइए फारसी पढ़ाने के लिए। गए, प्रिंसिपल साहब उनके इस्तेमाल के लिए नहीं है, लौटिए। अब ये जब हम नौकरी करने जा रहे हैं कहीं, तो हम किसी की शहनशाही करने तो जा नहीं रहे, हम बादशाह करने तो जा नहीं रहे कि साहब कॉलेज का प्रिंसिपल अंग्रेज था, वो आया नहीं इसलिए मैं लौटाया, मैं भी पढ़ाऊँगा। नहीं पढ़ाया, चले आए। और फटे हालों थे गालिब, ये नहीं था कि बस करोड़ों रुपया उनके पास रखा हुआ था कि अगर वो पैसे नहीं मिलते तो गालिब जो है बड़ा, उनका गुजारा बड़ा मतलब चलता। बुरे हालों में थे गालिब। और एक मिसाल सुनिए आप, गालिब के बारे में इन्होंने एक जुमला कहा कि बड़ा अच्छा है वो जुमला, और सब बड़े लोगों के बारे में वो जुमला कहा जाता है कि जो शख्सियत का पैकर है उसमें तजाद बहुत मिलता है और जगह जगह तजाद है। असल में ये तजाद जो है वो आदमी को बड़ा बनाता है। कभी आप ज़मीन पे हैं, कभी आसमान में हैं, कभी दोनों के दरमियान मुअल्लक़ है। तो गोया आपने अफलाक व उन्फुस की तमाम जगहों की सैर कर ली ना, यहाँ से वहाँ तक। आप जब यहाँ से अपनी जगह से हिलेंगे ही नहीं, हरकत ही नहीं करेंगे, जिसका इसका जिक्र इन्होंने बार बार किया कि वो हरकी आदमी है, हरकी, हरकत उसके अंदर बहुत है। और गालिब जो है वो एक जगह शिकवा भी इस बात का करते हैं गालिब कि देखो मैं इस वक्त का और इस कबील का और इस पैमाश का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं इसके हवाले कर दिया गया। कुछ शिकवा किया गालिब ने, इसलिए वो जानते थे कि जब हम ज़वाल आमादा हो रहे हैं, तकरीबन हम ज़वाल की तरफ राग़िब हैं, उस वक्त जब हमारे फाइनेंशियल मामला बहुत बुरे हैं गालिब के ख़ास तौर से, उसके बावजूद भी उन्हें ये था कि कहीं ना कहीं से मिलेगा। इन्होंने तो इज्तनाब किया, वो जो जुमले हज़ीन ने उनके लिए बोले थे या जो जिन चीज़ों से उन्हें बताया गया, इबारत किया गया, मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ उसमें से। जैसे वो खाने आरजू को लिखते हैं कि हरामजादे अकबराबाद। अब आप गौर करें कि सिराजुद्दीन आली खाने आरजू हमारा हिंदुस्तानी शायर है,
फारसी में भी शेर कहता है, उर्दू में भी शेर कहता है। मुमकिन है कि ईरानी फारसी वालों को वो तरकीब उसकी अच्छी ना लगे, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन 1206 से लेकर के और 1857 तक आते आते क्या फारसी हमारे हिंदुस्तान में ऐसी भी न थी कि आप जो है कहें कि बिल्कुल कूड़ा है, ये बकवास है। वो कहते हैं इनका शेर हाँ है तो शेर लेकिन दुम नहीं लगता। अरे हाँ, इस तरह से लिखा हुआ, इनका शेर तो है, हाँ बड़ा अच्छा शेर है लेकिन दुम नहीं है शेर। या मजाक उड़ाने की कोई दाव होती है, हाँ शेर है लेकिन मोहम्मदियात से कुछ बेहतर है। अरे कह दो ना मैं मोहम्मदियात ही शेर ही कह दो। तो या हिंदुस्तानी शुअरा को कहना ज़ाबान हिंद, सब कौवे हैं हिंदुस्तानी जो भी है, शायर लिखते भी। तो अब ये हमने 800 साल 700 साल तक जो फारसी पढ़ी लिखी सीखी, क्या वो इतनी बाहियत थी कि मतलब उसे एकदम खारिज कर दिया जाए? ऐसा नहीं था। वहाँ पर कुछ असबियत भी, वहाँ कुछ तासुब का भी दखल है। हमारी तरकीबें हैं, आपकी समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता। अब मैं आपको क्या कहता हूँ, एक तरकीब बता रहा हूँ। पातशाह बराइए झरोके दर्शन तशरीफ आबूर, ना दर्शन समझे ना झरोका समझे, लेकिन हमारी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मिलता है। तो क्या हम छोड़ दें इसे? ये हमारा अपना है, कैसे छोड़ देंगे हम झरोका भी जानते हैं, दर्शन भी जानते हैं। अब अगर मोतबर खान ने जहांगीरनामे में ये लिख दिया कि पातशाह बराइए झरोका दर्शन तशरीफ आबूर, अब किसी ईरानी को दे दो ये टेक्स्ट पढ़ने के लिए, को भैया जरा पढ़िएगा इसको, आप जरा बताइए इसका मतलब, नहीं समझ में आएगा उसको। तो हमने 800 सालों में जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशन है, जो हमारे यहाँ की रिवायतें, हमने उनको न सिर्फ ये कि अपने यहाँ इस्तेमाल किया, उन्हें बरता, उन्हें सीखा, समझा। या बेदिल के शेर क्यों नहीं समझ में आते उनको? वो हिंदुस्तानी असरात से इतने ज्यादा भरे पड़े हैं कि वो तरकीब, वो उतना दिमाग लगा ही नहीं सकते। मगज को बाग में जाने न देना कि नाहक फूल परवाने का होगा। अब है मम्मा के नहीं है, अगर शहद की मक्खी है, बाग में गई, क्या होगा? शहद उस पर बैठेगी, फूल पे बैठेगी, वहां से शहद उठाएगी, फिर उसके बाद वो छत्ते में जाएगी, शहद बनाएगी, उस शहद के बचे हुए हिस्से से मोम बनेगा, मोम से मोमबत्ती बनेगी, मोमबत्ती को जलाया जाएगा, उसके ऊपर परवाने जो आगे चक्कर काटेंगे। ये है तो मोहम्मद नहीं तो क्या है? लगाओ दिमाग कहने में, तो दिमाग तो लगाएंगे नहीं मोहम्मा कहने में, लेकिन एतराज जरूर करेंगे कि भाई शेर समझ में नहीं आ रहा है। मगज को बाग में जाने न देना कि नाहक फूल परवाने का होगा, तो समझ में नहीं आ सकता किसी के भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारा हिंदुस्तानीपन है, वो हम क्यों छोड़े? सवाल ये क्यों छोड़े? वो हमारा पिछला जो हमारा कल्चर चला आ रहा है, जो हमारा कंटिन्यूएशन है, उसी को तो हम आगे प्रमोट कर रहे हैं, उसी को बढ़ा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि गालिब एकेडमी में एक सिलसिला शुरू हुआ कि वहां पे गालिब के अशआर को लोग आते थे और उसकी शरह लिख के लाते थे। एक बहुत मशहूर शेर है गालिब का, मैं इत्तफाक से उसमें फिजिकल उसमें मौजूद था खुद जाती तौर से। नक्श फरियादी है किसकी शौकियत तहरीर का, कागजी फैरान और पैगड़े तस्वीर का। इसकी तशरीह एक साहब जो है, नाम नहीं लूंगा मैं, 17 पेज में लिख के लाए। शमसुर रहमान फारूकी साहब बोले भाई इसमें भी तशरीह है, इसे और कुछ। 17 पेज में एक शेर की तशरीह पढ़ी एक आदमी ने, 1.5-2 घंटे पढ़ रहा। उन्होंने कहा अभी कोई मजा नहीं आया, पूरी तशफ़ी नहीं। तो अब ये देखिए, ये है गालिब। इतना आसान नहीं है गालिब को समझना। गालिब बहुत अजीब और गरीब आदमी है, बिल्कुल है। गालिब जो है उसका मामला ये है कि वो बेइंतहा आज़ाद ख्याल आदमी है, आज़ाद बरिश। वो कैदोबंद में नहीं रह सकता, और कोई अच्छा शायर, बड़ा शायर कैदोबंद में नहीं रह सकता। इसकी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। जब वहां पे कह दिया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ मर्सिया कहेंगे, तो बहुत सारे शायर भागा ईरान से हिंदुस्तान में, इसकी गवाही मौजूद है। क्योंकि शायर को आप ये कहेंगे भाई ये कहो ये ना कहो, ऐसा नहीं होता है। शायर तो भाई आजाद ख्याल आदमी है, वो पसंद ही नहीं करता इस तरह की चीजों को। उसने कहा ठीक है भाई, अपना तुम अपने पास रखो, जिनसे मर्सिया कहलवाना है कहलवाते रहो, हम तो हिंदुस्तान जा रहे हैं। आगे बहुत लोग हैं, कितना माइग्रेशन हुआ है सब जानते हैं। और न सिर्फ ये कि हमारे यहाँ हर बड़े शायर के यहाँ तजाद मिलता है और तशकीक का उन्सुर भी उसमें रहता है। ऐसी बात जरूर कहेगा वो कि इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ, यूं समझे या यूं समझे, लेकिन कुछ ना कुछ उसके माना निकलेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ यूं ही बगैर सोचे सब जो उसने कह दिया है। अब देखिए, मेरे ख्याल है इकबाल का शेर है ये,
اللہ تعالیٰ سے دعویٰ کر رہے ہیں باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں تم نے مجھے جنت سے کیوں نکال دیا تھا؟ تارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے ان کا. سوچیے، تارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. یہ وہی شاعر کہہ سکتا ہے کہ جس کے یہاں اپنے احساسات، جذبات، تجربات شخصی طور سے اس کے پاس موجود ہوں. ہر آدمی نہیں کہہ سکتا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہنا. بہرحال ہمارے پروفیسر اخلاق صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں اور بڑے معلوماتی انداز میں، بڑے فکر انگیز عنوان کے تحت جو آج گفتگو کی ہے، اس کے لیے میں ان کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ یہیں نہیں تھمے گا. یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور غالب جیسے بڑے آدمی، بڑے شاعر پر ہم آگے بھی گفتگو کریں گے، اور خاص طور سے جو اس کی کلیات چھپی ہوئی ہے اس پر بھی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. ہمارے یہاں پروفیسر تقی علی عابدی صاحب نے جو ہے کلیات ایڈٹ کی ہے، اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں کہوں گا، بس وہ چھپی ہے اور وہ چھپی ہے ایوان غالب سے. تو وہ کلیات دیکھ لیں آپ، اور ایک جو حسن حائری صاحب نے چھاپی ہے ایران سے، وہ دیکھ لیں. دونوں کا کمپیریزن کریں اور پھر دیکھیں گے غالب ہے کیا چیز. بس میں غالب کی کیفیت جو تھی اور جو ہے اس کو ایک حافظ کے شعر سے خراج تحسین پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. شعر یہ ہے: درمیان قار دریا تخت بندم کر دے ہی، باز کی گوئی کہ دامن تر مگن ہوشیار باز. دیکھنا بھائی، باندھ بوند کے تختے میں باندھ بوند کے مجھے پانی میں تو پھینک دیا ہے تم نے، اور اوپر سے یہ حکم دے رہے ہو مجھے کہ دیکھنا دامن تر رہو، ذرا بھی ہوشیار رہو. تو غالب بھی ایسا ہی ہے بھائی. اس کی کیفیت یہی ہے کہ اس کو بھی مجبوراً اس وقت اور اس زمین کے حوالے کر دیا گیا جو اس کے لیے بہت زیادہ اس وقت کے لیے سازگار نہیں تھی. لیکن اس پر غالب جیسے آدمی نے نہ صرف یہ کہ سانس لی، زندہ رہا، بلکہ ایسے ایسے کام کیے کہ آج ہم اس کی موت کے بعد اس کی شاعری پر، اس کی زندگی پر اور اس کی تالیفات پر گفتگو کر رہے ہیں. میں خاص طور سے پروفیسر راجندر کمار صاحب صدر شعبہ کو کی خدمت میں ایک اور دوسری مبارکباد یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے، ان کی ہمت ہے کہ یہ آج ہمارا 32واں لیکچر ہے. ایک لیکچر کو منعقد کرنے میں کتنی دقتیں ہوتی ہیں، کتنے مسائل سے دوچار ہوتا ہے آدمی. آپ لوگوں کو ظاہر ہے ابھی بہت سے آپ میں سے طالب علم بھی ہیں، کبھی کسی اچھے پوسٹوں پر بھی پہنچیں گے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک چھوٹا سا پروگرام کرنے میں کتنی دقتیں محسوس ہوتی ہیں آپ کو. ان کی ہمت ہے، ان کے لیے تعلیم بجا دیجیے. کہ 32واں اور یہ لیکچر جو ہے بڑا کامیاب اور بہت ہی میرا خیال ہے بچوں کو پسند آیا ہوگا، اس لیے کہ یہ فارسی میں نہیں تھا، اردو زبان میں تھا اور بہت عام زبان میں انہوں نے گفتگو کی، جس سے سب کی سمجھ میں آئی ہوگی بات. صحیح بات ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ کا تیسرا مطلب فزیکل موڈ میں ہمارے یہاں یہ لیکچر ہوا، جو ہمارے دوست اور ہمارے بہت ہی فیمس اور معروف اخلاق احمد آہن صاحب نے زحمت فرمائی اور یہاں آئے. ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس طرح کے علمی کاموں میں مصروف رہتے ہیں. تو آج ان کے لیکچر سے بہت زیادہ ہم سب لوگ مستفید ہوئے. اور آپ کا جو ایک تمہیدی شروع میں جو آپ نے پورا کا پورا احاطہ کیا، وہ ایران سے لے کے ہندوستان کے تمام شعراء کا ذکر کیا اور ساری جو اس کی خصوصیات تھیں وہ بیان کی، اردو سے متعلق بات کی، فارسی سے متعلق بات کی. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اور یہاں جتنے بھی اس محفل میں بچے شامل ہیں ان سب کو یہ ان کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. جیسے ہمارے علیم سر نے بھی کہا کہ بھائی بہت آسان زبان میں انہوں نے اپنا لیکچر دیا. تو ہم بہت زیادہ اپنے خطیب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس محفل میں اور اس کے میں یہ کہوں گی کہ اس کے جو صحرا جاتے ہیں وہ ہمارے واقعی صدر شعبہ فارسی یعنی ہمارے پروفیسر راجندر کمار صاحب کو جاتا ہے. ہمارے استاد ہیں وہ، اور وہ اس طرح کے علمی کاموں میں 3 سال سے لگے رہے. انہوں نے کورونا دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، لیکن وہ اس میں ہمیشہ شامل رہے. بھلے ہم بھی موجود نہیں رہے، لیکن وہ آن لائن اپنے اس طرح کے لیکچرز کراتے رہے. اور بڑے بڑے اچھے ایرانی حضرات، بڑے اچھے اچھے خطیب آئے، اور اس طرح سے انہوں نے ہمارے وینسڈے جو سیمینار ہوتا تھا اس کو ایک طرح سے کامیاب بنایا. ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں. لیکن میں اپنے علیم سر
का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छी सदारती कलमात से आपने हम सबको नवाजा, हम मुस्तफ़ीद हुए, बहुत शुक्रिया। इस पर इजहार ख्याल की बात कहूँगी तो फिर हमारे हमकार डॉक्टर अली अकबर शाह साहब भी हमेशा इस तरह से वो अपनी बात को रखते हैं और इजहार ख्याल करते हैं और कुछ नए तरह की बातें वो लेकर आते हैं और उससे भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और बच्चों को समझ में आया कि एक मिसरा उर्दू है तो एक मिसरा उनका उर्दू है तो एक फारसी है और उनमें लफ्ज़ ऐसे हैं कि वाकई उर्दू वाले उससे ना बता दें उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं ये कहूँगी कि उनके उर्दू के शेर भी ऐसे नहीं कि आसानी से समझ में आ जाएं। बड़े बेआबरू हो के तेरे पूछे से हम निकले, अगर हम इसकी पूरी कहानी को नहीं जानेंगे तो इस शेर को भी नहीं समझेंगे हम। तो ये बड़ी अच्छी महफिल रही, बड़ी कामयाब, मेरे हिसाब से बहुत कामयाब महफिल रही, क्योंकि हमारे यहाँ सामईन कई सारे बैठे हैं और हमारे MA प्रीवियस के, फाइनल के और हमारे PhD और MPhil के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं और हमारे उर्दू डिपार्टमेंट से मुश्ताक कादरी साहब भी आ गए हैं। तो फिर ये एक हमारी महफिल में एक उर्दू डिपार्टमेंट से भी एक इजाफा है, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सारे ही बच्चों का। और हमारे जो नाज़िम हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब, इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, अच्छी नाज़िम बनते जा रहे हैं, इनका बहुत शुक्रिया।